السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناصر حسین زکریا اٹاوڑی آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک دردناک خبر دیکھنے کو بھی ملی، سننے کو بھی ملی اور پڑھنے کو بھی ملی۔ وہ یہ کہ سہارنپور سے تعلق رکھنے والے محمد آصف، جس کو میں کہوں گا ڈھونگی بابا، اس نے وجے واڑہ آندھرا پردیش کی ایک بچی کو بہلایا پھسلایا اور اپنے پریم جال میں پھنسایا، پھر اس کو حیدرآباد سے لے کر آیا یا بچی خود چل کر آئی۔ یہ بحث کا موضوع نہیں ہے۔ بحث کا موضوع یہ ہے کہ اس نے سہارنپور میں اس بچی کو ٹھہرایا، اس کے پاس جو تقریباً 10 تولہ یا 4 تولہ جو سونا تھا، اس کو جو ہے اس سے لیا اپنے قبضے میں، اور پھر اس کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا، اور پھر ایک دن جو ہے اس کو ہتنی کنڈ بیراج پر لے گیا اور وہاں پر اس بچی کو اس بیراج میں جو ہے دھکا دے دیا اور اس طریقے سے اس کا قتل کر دیا۔ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں، ان سے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں۔ ہم بغیر کسی پردے کے اپنی بچیوں کو ایسے لوگوں کے سامنے، اپنی بیویوں کو، اپنی مستورات کو ان کے سامنے لے کر آتے ہیں اور بغیر کسی پردے اور حجاب کے ان کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور اتنی بڑی غفلت کرتے ہیں، بہت ہی بڑی غفلت۔ اور اسی غفلت کا نتیجہ یہ ہے، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، محمد آصف تو اصل مجرم ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور اسے پھانسی سے کم تو کوئی سزا اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک جو ہے محمد طیب کی بات ہے، وہ ایک محتمم کا لڑکا ہے، اس کے والد صاحب ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس خبر کو بھی جو ہے تھوڑا سا اچھالا گیا تھا شروع میں۔ میرے بھائیوں، چندے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور نہ ہی جو ہے محمد طیب اس ڈھونگی بابا کو جو ہے وہاں پر لے کر گیا۔ ہاں، محمد طیب جو ہے شریک جرم ہو سکتا ہے، لیکن اخبار والوں نے چھاپا ہے کہ پہلے دن محمد آصف جب اس بچی کو، تسلیمہ کو لے کر ہتنی کنڈ بیراج پر گیا تو محمد طیب اس کے ساتھ تھا، لیکن دوسرے دن جب کہ محمد آصف نے تسلیمہ کا قتل کیا اور اس کو ہتنی کنڈ بیراج میں دھکا دیا، اس دن محمد طیب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ محمد آصف نے اس لڑکی کے لیے ٹکٹ بک کرایا حیدرآباد سے۔ یہ تو ایک معمولی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں ایسا۔ کوئی ہمارا جو ہے رشتہ دار ہو، کوئی ہمارا ملنے والا ہو، اس کے لیے ٹکٹ بک کراتے ہیں لوگوں سے۔ اس نے بھی جو ہے ٹکٹ بک کرایا ہو۔ اب یہ بات تو واضح ہو کر سامنے آ جائے گی انشاءاللہ اب انویسٹیگیشن کے بعد کہ محمد طیب مجرم ہے، شریک جرم ہے یا نہیں ہے، اس نے کیا 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 ہے، اس نے جو ہے اس بچی کے ساتھ کالا منہ بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ بات ساری جو ہے انویسٹیگیشن ہو کر آئے گی۔ اب جو جانچیں ہوں گی اس میں جو ہے سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس تعلق سے سہارنپور والوں کو، اور خصوصاً سہارنپور کے اہل مدارس کو، جو لوگ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں اور چندہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ، ان کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ سہارنپور کے لوگ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ تو چندہ دیں گے، اور اگر یہ ہمارے علاقے میں آ گئے تو ان کے ساتھ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا تعلق دیکھو سہارنپور سے نہیں ہے، کبھی آپ یہ سوچیں، لیکن میں نے سہارنپور میں تعلیم حاصل کی ہے اور سہارنپور والوں کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، بہت ہی نزدیک سے دیکھا ہے۔ سہارنپور کے جتنے بھی اہل مدارس جتنے بھی ہیں، سب کا تعلق
اصلاحی تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے ضرور ملے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سہارنپور کے مدرسے سے تعلق رکھنے والا کوئی استاذ، کوئی محتمم یا کوئی مدرسے کا کرمچاری، اس کا کسی بزرگ سے کوئی اصلاحی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا ہے۔ نہایت ہی ملنسار لوگ ہیں سہارنپور کے، نرم طبیعت کے حامل ہیں، اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ تو وہاں کے لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے۔ یہ تو چند لوگ ہیں، جیسا محمد آصف ہے ڈھونگی بابا، اس نے داڑھی رکھ لی، حافظ کا یا مولوی کا حلیہ بنا لیا، تو یہ مولوی تو نہیں بن گیا، نہیں حافظ بن گیا۔ اور اتفاق سے نہ یہ حافظ ہے، نہ مولوی ہے، نہ کسی مدرسے سے اس کا تعلق رہا ہے، اور نہ ہی کسی مدرسے سے اس کا تعلق ہے۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ محتمم صاحب کے لڑکے سے اس کی دوستی ہو، اور دوستی کے چکر میں جو ہے وہ محتمم صاحب کا لڑکا بھی جو ہے شریک جرم ہو سکتا ہے، اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا۔ لیکن اس کے والد صاحب کو نشانہ بنانا، اس مدرسے کو نشانہ بنانا، سہارنپور کے مدارس کو نشانہ بنانا، وہاں کے لوگوں کو نشانہ بنانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک نازیبہ بات ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ نازیبہ حرکت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے تو یہی بات کہنی تھی۔ اب میں آپ سے آخر میں پھر جو ہے میں پہلے جو ہے تسلیمہ جو بچی ہے، اس کے والدین اگر میری آواز سنیں، میری یہ ویڈیو سنیں، تو میں ان سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بھی بہن تھی، میری بھی بچی تھی، وہ مجھے بھی درد ہے، اس کا بہت درد ہے۔ لیکن جو ہے اور لوگوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے ڈھونگی بابا، بقول ہمارے ہندو بھائیوں کے، کہ جو سادھو کے بھیش میں راون، یہ ان کی کہاوت ہے، ایسے لوگوں کو پہچانیں جنہوں نے یہ دھندا بنا رکھا ہے اپنا، صوبے صوبے میں جاتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے تعویذ گنڈوں کو جو ہے اپنا ذریعہ معیشت ان لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تو ان سے جو ہے خبردار رہیں، اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں، اپنی مستورات کو خاص کر ان سے دور رکھیں، بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے ان کے سامنے اصل تو جو ہے ان سے تعلق ہی نہ رکھیں، ان سے تعلق نہ رکھیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ نہ دیں، ایسے لوگوں کے سے جو ہے رابطہ نہ رکھیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، ان کو پہچانیں۔ بس یہی بات تھی۔ اور اہل مدارس جو سہارنپور کے ہیں، ان سے جو ہے ان کی طرف سے جو ہے آپ اپنے دلوں کے اندر نفرت پیدا نہ کریں، کدورت پیدا نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بس یہی بات تھی۔ میں آپ کا بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔